اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈال دیے گئے. کنویں سے پھر ایک قافلہ آتا ہے, اٹھا کر مصر کے بازار میں نیلامی ہوتی ہے. نیلامی کے بعد شاہی خاندان یا شاہی گھرانے میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر تقریباً چند سال رہتے ہیں. جب ڈالا تھا تو 17-18 سال کے تھے, بعض روایات میں 7-8 سال کے تھے. تو جو بھی صحیح روایت ہو اس میں اس کی بحث ہمیں نہیں کرنا ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھیے آپ, گھر سے نکلنے سے لے کر کنویں میں ڈالنے تک, اور کنویں سے پھر مصر کے بازار میں نیلامی, اور پھر وہاں سے بادشاہ کے محل. یہ مشقتوں بھری زندگی, پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے بھری زندگی. ان تمام حالات میں یوسف علیہ السلام صبر کیے ہوئے, اللہ کی ذات پر یقین ہے اور صبر کیے ہوئے. یہ یوسف علیہ السلام واحد وہ ہستی ہیں جن کو تینوں طرح کے صبر کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. تینوں طرح کا صبر کیا ہے اس کو سمجھیے. ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ صبر کہتے ہیں مشکل پر صبر کرنا. صبر کا مفہوم بڑا وسیع ہے. صبر کہتے ہیں مشکل پر کوئی پریشانی آ جائے تو جھیلنا, یہ صبر ہے. اس کو کہتے ہیں صبر علی المشکل, علی المشکلات. نمبر 2 صبر علی الطاعہ, علی الاطاعہ, صبر کرنا اللہ کی اطاعت پر. اور نمبر 3 صبر علی المعصیہ, اللہ کی نافرمانی سے رکے رہنا, اس پر صبر کرنا. صبر کہتے ہیں روکنا, صبر کہتے ہیں روکنا. آپ نافرمانی سے اپنے آپ کو روک لو, یہ بھی صبر ہے. صبر کہتے ہیں ڈٹنے کو, تو آپ نیکی پر ڈٹے رہیے, اس کو کہتے ہیں. اور صبر کہتے ہیں مشکلوں کا مقابلہ کرنے کو, تو حضرت یوسف مشکلوں کا مقابلہ کر رہے. تو تینوں طرح کے صبر کرنے کی اللہ نے سعادت بخشی حضرت یوسف. مومن کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والے, چونکہ تو داعی امت کا ایک فرد ہے اور داعی پر حالات آتے ہیں, مشکلات آتے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, مصیبتیں آتے ہیں, لوگ ہر اچھی چیز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ امت مسلمہ کے پاس تمام اچھائیاں ہیں, بہترین نظام ہے, بہترین تمدن ہے, بہترین قانون ہے, دستور ہے. دنیا میں یہ واحد ایسی قوم ہے جس کے پاس ہر چیز موجود ہے اپنے انبیاء کرام کی. دنیا میں کوئی دوسری قوم نہیں ہے جن کے پاس پورا کا پورا خزانہ موجود ہو. سانپ یا جیسے خزانے پر لوگ جب امڑتے ہیں یا ٹوٹ پڑتے ہیں تو خزانے پر ہی پڑتے جہاں دفینہ ہوتا ہے, اور جہاں دفینہ نہ ہو, ویران ہو, غیر آباد ہو, کوئی نہ ہو, وہاں کوئی نہیں دیکھتا جان کے. امت مسلمہ کے پاس خزانے کے خزانے, اتنا بہترین سسٹم, اتنا بہترین دین جو نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہم کو ملا ہے. ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے لوگ ٹوٹ پڑے ہیں. الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. سارے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے, تم کو ڈرانے کی, دھمکانے کی, اور تم کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنے کی طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں. ہر پیپر کے ذریعے, ہر نیوز کے ذریعے, ہر میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, پرنٹ میڈیا کے ذریعے, زبانی, قولی, تحریری, ہر انداز سے ایسی صورتحال میں امت کو یہ پیغام دے رہی ہے سورہ کہ تم نے اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے, اسی پر بھروسہ رکھنا ہے, اور صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے, جمے رہنا ہے. ایمان والا جس کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر نکلے ادھر ڈوبے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, یہ کبھی ڈوبتا نہیں. لوگ لگتا ہے اب مر گیا, ختم ہو گیا, لیکن یہ اگلے دن پھر سے اٹھے گا اسی تابناکی کے ساتھ, اسی جوش و خروش کے ساتھ. جیسے سورج یہاں سے نکلتا ہے, ڈوبتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں ڈوب گیا, اگلے دن پھر سے نکلتا ہے,
جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر نکلے ادھر ڈوبے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے ذریعے سے بتائی کہ ہر حالت میں صبر کرنا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام نہ کنویں میں گھبرائے، نہ مصر کے بازار میں گھبرائے، نہ وہاں جب آپ ٹھاٹ باٹ کی زندگی جینے لگے، شاہی خاندان کے ساتھ رہنے لگے، ہر نعمت سے لطف اندوز ہونے لگے، تو وہاں بھی آقا نہیں کھویا۔ یعنی نہ پہلے وہ گھبرا کر پریشان ہوئے، صبر کو نہیں چھوڑا، اور جب خوشحالی آ گئی، ترقی آ گئی، تب بھی تکبر سے، گھمنڈ سے کام نہیں کیا۔ یہ مومن کی شان ہے۔ ظفر، بہادر شاہ ظفر کا ایک مصرع ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تیش ہو، عیش ہو، ہر حالت میں اللہ کو سامنے رکھنا ہے۔ اور یہاں پر اب مصر کے محل میں پہنچ چکے ہیں۔ زلیخا نے آپ کو غلط کاری کی دعوت دی، آپ نے اس پر اپنے نفس پر کنٹرول رکھا، جس کو ہم کہتے ہیں ضبط نفس۔ انسان کو اگر یہ آ جائے ہنر، اپنے نفس پر کنٹرول، تو یقین مانیے وہ آدمی کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہی آدمی دنیا میں کچھ انقلاب لاتا ہے، وہی آدمی دنیا میں کوئی ایسا کنسٹرکٹیو رول پلے کرتا ہے کہ معاشرہ دیکھتے رہ جاتا ہے، زمانہ یاد کرتا ہے۔ جس آدمی کے پاس یہ صفت نہ ہو کہ ذرا سا موقع ملا ادھر لڑک گئے، ذرا سا موقع ملا ادھر لڑک گئے، یعنی جھوٹ کا موقع ملا جھوٹ بول دیا، غیبت کا موقع ملا غیبت کر لی، گناہ کا موقع ملا گناہ کر لیا، اور یہ سمجھ کر کے بعد میں توبہ کر دی۔ اب یہ نقطے کی بات سمجھیے، یہاں پر اہم نقطہ، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہی تو کہا تھا کہ ابھی آپ ان کو کنویں میں ڈال دو، جب نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے تو توبہ طائب ہو کر کے معافی مانگ کر کے ابا کو منا لینا، اور ابا کی نظر میں آپ اچھے انسان بن جاؤ گے۔ یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ ان کی یہ پلاننگ کی تھی کہ بعد میں توبہ کر کے ہم اچھے بن جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں فاسد توبہ۔ ایسی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں، اللہ ایسی توبہ نہیں چاہتا کہ پہلے سے پلاننگ ہو گناہ کرنے سے پہلے کے بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اللہ چاہتا ہے انسان غلطی میں یا بہکاوے میں یا لاپرواہی میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر ندامت کرے، لیکن باقاعدہ پلان کر کے کوئی غلطی کرنا یہ توبہ نہیں، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ایسے لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں پاک دامنی کی زندگی، پاکیزہ زندگی، جس کے دامن پر دھبا ہو، جس کے پیشانی پر داغ ہو، جس کی زندگی اسرار کے ساتھ کبیرہ گناہوں میں ملوث ہو۔ میرے الفاظ پر غور کرنا، میں کلی فتویٰ نہیں دے رہا، لیکن میں لفظ سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں، جس کا اسرار کے ساتھ، اسرار کہتے ہیں بار بار، اسرار کے ساتھ جو انسان کبیرہ گناہوں میں ملوث ہو اور اس کی زندگی پر داغ دھبے ہوں، وہ انسان پاکیزہ صفت انسان نہیں ہے، اور ایسے انسان کی کوئی ترقی نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یہ نوجوانوں کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے، ہر عورت کے لیے، ہر ماں کے لیے، ہر
اس انسان کے لیے جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اپنا دامن پاک رکھے، پاکیزہ رکھے۔ آپ پاک دامن زندگی گزاریں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ پاک دامن زندگی گزاریں گے، جب کبھی مشکل میں پھنس جائیں گے، اللہ اس مشکل سے آپ کو آسانی کے ساتھ نکال دے گا۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ اگر آپ پر کوئی حالات آ گئے، بیماریاں آ گئی، مصیبتوں میں گر گئے ہیں، اگر آپ پاک دامن ہیں، اللہ آپ کو اس سے نکال دے گا۔ آپ مثالیں دیکھیے، حضرت یوسف پاک دامن تھے، اللہ نے اس پاک دامنی کی گواہی ایک معصوم بچے سے دلوائی۔ إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم۔ یوسف اعرض عن هذا، یوسف جانے دو، اعراض کرو اس سے۔ یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک، بادشاہ کہہ رہا اپنی بیوی سے معافی مانگ، اپنے گناہوں سے توبہ کر۔ واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، تو غلطی پر ہے۔ یوسف اعرض عن هذا، اس معاملے کو رفع دفع کرو۔ ایک بچے کی گواہی کیوں وہاں پر ہوئی ہے؟ اللہ نے کیسا منظر، وہ کیا صورت بنائی؟ اس لیے کہ یوسف پاک دامن تھے۔ آپ اور پیچھے جائیے، حضرت پیچھے نہیں بلکہ آگے، حضرت یوسف تو بہت پہلے کے ہیں، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر الزام لگا کہ بچہ کہاں سے آئے؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ماں کانا ابو کی امرأ سوء وما کانت امو کی بغیہ، نہ تیرے ابو ایسے، نہ تیری ماں ایسے، نہ تیرے بھائی ایسا، یہ تو بچہ کہاں سے لائی؟ یا اخت ہارون، لوگوں نے سوال کیا۔ ماں کانا ابو کی امرأ سوء وما کانت امو کی بغیہ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ کیف نکلم، یہ کیسے بولے گا؟ من کان فی المہد صبیہ، جو بچہ ہے گود میں، بچہ بولا کیونکہ ماں پاک دامن تھی۔ اللہ پاک دامن لوگوں کی اس طرح مدد کرتا ہے، یہ اللہ بتا رہا ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ یہ حضرت عیسیٰ بول رہے ہیں، حضرت عیسیٰ بول رہے ہیں۔ اور آگے جائیے، اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عیسیٰ کی بات آئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی لاڈلی بیوی، غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر کچھ لوگوں کو یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ باہر کسی کا سامان چھوٹ جائے، پیچھے رہ جائے، کوئی آدمی ادھر ادھر تتر بتر ہو جائے تو کچھ لوگوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ ان کو لے کر آ جائیں گے۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے رہ گئی، بصری تقاضے کی وجہ سے آپ جنگل میں کہیں پر گئی، صبح سویرے فجر سے پہلے اندھیرا تھا اور دیر ہو گئی آنے میں، قافلہ اٹھا اور چل پڑا۔ اما پیچھے رہ گئی، دیکھا تو کوئی وہاں پر موجود نہیں ہے۔ آ کر کے جس اونٹنی پر آپ بیٹھا کرتی تھی، کیونکہ آپ بہت دبلی پتلی تھی، ہلکی پھلکی تھی، تو لوگوں نے وہ جو کجاوا تھا جس میں آپ بیٹھا کرتی تھی اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا، سمجھ میں نہیں آیا کہ اندر ہے، اندھیرا تھا۔ قافلہ چل پڑا، اللہ کے نبی بھی چل پڑے۔ پیچھے ایک صحابی کو ذمہ داری دی تھی، صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ دیکھیں کہ کوئی لیڈیز بیٹھی ہے چادر اوڑھے ہوئے صبح سویرے، انہوں نے اپنا اونٹ نزدیک بٹھایا اور نزدیک گئے تو سمجھ گئے کہ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کو بٹھایا اور نکیل پکڑ کر کے چلنے لگے۔ اور مدینے میں پہنچے تو عبداللہ بن ابی منافق، ہر زمانے میں، ہر سوسائٹی میں، ہر کلچر میں کچھ لوگ ایسے
منافق صفت رہتے ہیں جو پاکیزہ لوگوں پر، پاک دامن عورتوں پر، پاک دامن خاتونوں پر، پاک دامن افراد پر الزام لگاتے ہیں، بدنام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی کو بدنام کرنے والے عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا۔ کچھ لوگ بھولے والے صحابہ باتوں میں آ گئے، اس میں